السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم ایک خاص نسخہ پنجیری کے نسخہ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ انسان نے جیسے جیسے ترقی کی منازل طے کیں، چاند پر قدم رکھا، انسانی اعضاء کی منتقلی کی، ایٹم بم بنا کر اپنی ہی بربادی کا سامان پیدا کیا، سمندر کی تہوں کو کھنگالا، فلک بوس پہاڑوں کو سر کیا، زراعت کو جدت سے روشناس کرایا اور نت نئے پودے دریافت کیے، جراثیمی ریسرچ میں کمال حاصل کیا، تو ویسے ویسے پرانے آزمودہ تجربات کو پس پشت ڈال دیا اور خالص اجزاء پر مشتمل غذا چھوڑ کر کیمیکلز کا گرویدہ ہو گیا، جس کا نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ لائف سٹائل یکسر تبدیل ہو چکا ہے، صحت آئے روز مختلف قسم کے عوارضات کا شکار ہو رہی ہے، کھیل کے میدان ویران اور ہسپتال آباد ہو رہے ہیں، بوڑھوں کی ہڈیاں جواب دے گئی ہیں، جوانوں کو تھکاوٹ نے گھیرا ہوا ہے، ہمارے بچے متوازن غذا کے فقدان کا شکار ہیں۔ ان مسائل کا حل ہونا ناگزیر معلوم ہوتا ہے، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں گے۔ اپنے بوڑھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنائیں گے اور حتی الامکان اپنے بچوں کی پرورش فطری اصولوں پر کریں گے۔ جہاں تک ہو سکا انسانیت کو فطرت کی طرف لانے کی ترغیب دیتے رہیں گے۔ جو نسخہ فطری اجزاء پر مشتمل ہوگا وہ ابو علی سینا اور جالینوس کے دور میں بھی مفید تھا اور آج ہمارے دور میں بھی مفید ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ ہمارے گھروں میں بزرگ، دادی، نانی سردیوں کے آغاز میں ہی ایک مرکب بنایا کرتی تھیں جسے پنجیری کہا جاتا تھا۔ سب گھر والے، بچے، بوڑھے، جوان اسی پنجیری اور دودھ سے ناشتہ کیا کرتے تھے اور سب صحت مند اور توانا ہوا کرتے تھے۔ آج مطالعہ کے دوران اسی پنجیری کا نسخہ سامنے آیا تو دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ دوستوں سے شیئر کر دوں، موقع بھی ہے اور دستور زمانہ بھی ہے۔ تو لیجئے نسخہ نوٹ فرما لیجئے۔ بادام 500 گرام، اخروٹ مغز اخروٹ 300 گرام، پستہ 200 گرام، تل سفید 500 گرام، 4 مغز 200 گرام، کمرکس 100 گرام، گوند ککر 100 گرام، پھول مکھانا 200 گرام، السی 200 گرام، بداری قند 200 گرام، سرنجہ شیریں 200 گرام، سنڈ 200 گرام، سوجی 1000 گرام، کشمش 200 گرام، اسگند ناگوری 200 گرام، دیسی گھی 700 ml یعنی کہ 700 گرام، گڑ یا چینی یہ حسب ذائقہ ڈالیں، لیکن اس میں 1.5 کلو وہ ڈالیں۔ تیاری اس کی یہ ہے کہ پھول مکھانا، گوند، السی، تل، مغزیات، سوجی، اس کو گھی میں تھوڑے سے گھی میں اس کو ہلکا سا بھون لینا ہے۔ باقی سب کا سفوف بنا لیں، پاؤڈر بنا لیں، اور ان سب کو جب یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، پھول مکھانا، گوند، السی، تل، مغزیات، سوجی، یہ ان کو
جب الگ الگ کر کے اس کو بھوننا ہے اور اس کو پھر ایک جگہ مکس کر لینا ہے، اور اس کے بعد گڑ یا جو چینی آپ نے لی ہے اس کی چاش بنائیں گے۔ جب 2 تارہ شربت کا قوام بن جائے تو پھر اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال کے اور دیسی گھی ڈال کے مکس کر کے رکھ لینا ہے۔ اس کے یا لڈو بنا لیں یا برفی جیسی اس کی ٹکیاں بنا لیں تو اس کو محفوظ کر لیں۔ تو صبح نہار 1 یا 2 یا 3 4 یہ عمر کے حساب سے اس مقدار خوراک اس کی بنا لیں، تو یہ اس طرح کھائیں صبح کے ٹائم اور اس دودھ پی لیں۔ تو یہ اس کی ترکیب استعمال بھی ہے، تیاری بھی ہے۔ اب اس کے کھانے سے فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ اس کی افادیت مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان سب کے لیے یکساں ہے۔ زچگی کے دوران ہونے والی کمر درد، جسم درد، ہڈیاں درد اور جسمانی کمزوری کو دور کرنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ بچوں میں ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور غذائی کمی دور ہوتی ہے، ہڈیوں کی گروتھ پرفیکٹ ہوتی ہے، عام جسمانی کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ خواتین کے پٹھوں کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے، کام کاج کرتے ہوئے تھکاوٹ نہیں ہوتی، اندرونی اعضاء خصوصاً مسلز، اعصاب اور تناسلی اعضاء قوی ہو جاتے ہیں جو کہ ازدواجی خوشی کا باعث ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کو طاقتور بناتی ہے، کمر درد کو نیست و نابود کر دیتی ہے، جوانوں میں مادہ تولید کو بڑھاتی ہے اور سپرم کی پیدائش و افزائش کے لیے نہایت کارآمد ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور دوا کی ضرورت نہیں رہتی۔ جسم توانا بناتی ہے، اعصاب مضبوط بناتی ہے، کمر اور ٹانگوں کی ہڈیاں مضبوط بناتی ہے، صحت قابل رشک بن جاتی ہے۔ باڈی بلڈر حضرات کے لیے بہترین سپلیمنٹ ہے، بوڑھوں کے لیے آخری سہارا ہے۔ جسم کی دردیں، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد، سر درد اور عام جسمانی کمزوری کے لیے لاجواب ہے۔ اتنے فوائد کے باوجود احتیاط اس میں یہ ہے کہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا دل کے کسی بھی پرابلم میں مبتلا ہیں تو وہ یہ نسخہ استعمال نہ کریں۔ تو یہ انفارمیٹیو ویڈیو تھی، دل میں آیا کہ آپ سے شیئر کر لوں، تو اب اجازت چاہوں گا انہی الفاظ کے ساتھ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔